ہرن اور اللہ کی قدرت۔ ہرن کی کمر پر جو پسینہ آتا ہے وہ اس کے ناف میں جمع ہوتا ہے، اور جب وہ دوڑتی ہے تو جو گرد اڑتی ہے وہ اس پسینے پر جمع ہو جاتی ہے اور وہ کستوری بن جاتی ہے۔ یہ خاصیت ایک خاص قسم کے نسل ہرن اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ خاصیت ہرن کو تب ملی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہرن سمیت تمام جانوروں کو کہا کہ آؤ اللہ تعالیٰ جل جلال کے نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ ان سب جانوروں میں ہرن گئی زیارت کرنے تو آدم علیہ السلام نے ہرن کی پشت پر ہاتھ پھیرا تھا، تب سے ہرن کا پسینہ اس کی ناف میں جمع ہوتا ہے اور اس پر گرد پڑتی ہے تو کستوری بن جاتی ہے۔ کستوری دنیا کی مہنگی ترین خوشبو ہے اور کستوری کی جائے تولید ہرن کی ناف ہے۔ جس ہرن کی ناف میں یہ کستوری بنتی ہے وہ خود اس خوشبو کو سونگھ کر محصور ہو جاتا ہے، اور شنید ہے کہ بعد از طعام ہرن اپنا تمام وقت اس کستوری کو کھوجنے میں صحرا میں بھٹکتا رہتا ہے، مگر اس چیز سے لا علم رہتا ہے کہ وہ خوشبو اس کی اپنے ناف میں سے ہی آ رہی ہے۔ ہرن کی لا علمی پر یقیناً آپ ہنسیں، مگر خدا نے ایسا کام صرف ہرن کے ساتھ ہی نہیں رکھا، بلکہ گھوڑا وہ طاقت ہے جو طاقت کو ناپنے کا بھی معیار ہے۔ ایک روایت ہے کہ بروز قیامت گھوڑے کو پتہ چلے گا کہ اس کے پاس کتنی طاقت تھی۔ آپ گھوڑے پر بھی ہنسنے میں حق بجانے ہوں گے، مگر ایسا کام صرف گھوڑے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ سرور کائنات ہے، جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا، مگر خود تک کی رسائی اور معرفت نہ مجھے ہے اور نہ ہی آپ کو۔ ٹیسلا P1 موبائل فون۔ دنیا کے امیر ترین شخص ٹیسلا کے بانی ایلن ماسک 2024 کے آخر تک ٹیسلا P1 موبائل فون لانچ کر رہا ہے۔ اس موبائل فون کے 3 ایسے فیچرز ہیں جو کسی بھی موبائل کمپنی میں نہیں۔ اس فون کی خاص خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ اس فون کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سورج کی تپش، لہریں، کرن سے خود بخود چارج ہوتا ہے۔ اگر آپ کی جیب میں پڑا ہے پھر بھی یہ چارج ہوتا رہے گا۔ ٹیسلا کے اس موبائل کے لیے انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ موبائل خود کار نظام کے ذریعے ایلن ماسک ٹیسلا کے انٹرنیٹ اسٹار لنک سیٹلائٹ سے کام کرتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اس موبائل کا انٹرنیٹ کام کرتا ہے۔ یہ زمین، چاند اور مریخ سے کنیکٹ ہے۔ اس کے فیچرز حیران کن ہیں اور اسی بدولت دنیا اس موبائل فون کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ دنیا کے مہنگی تصویر بنانے والے کیون کارٹ نے خودکشی کیوں کی؟ اس تصویر کو کون بھول سکتا ہے؟ اس تصویر سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک گدھ ایک بھوکی اور قریب المرگ بچی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے نوچ کر کھا سکے۔ یہ تصویر ایک ساؤتھ افریقی فوٹو جرنلسٹ کیون کارٹر نے 1993 عیسوی میں قحط کے دوران کھینچی تھی۔ یہ تصویر دنیا میں پرائز ہو گئی کہ انہیں اس تصویر کی وجہ سے نوازا گیا، لیکن کارٹر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اور اپنے اس اعزاز کا زیادہ دنوں تک لطف نہیں اٹھا سکا، کیونکہ ڈپریشن کا شکار ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے ایسا کیا ہی کیوں؟ دراصل جب وہ اس ایوارڈ کے پانے کا جشن منا رہا تھا تو
सारी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर इसका जिक्र हो रहा था और इसकी शोहरत बाम उरूज पर पहुंच गई थी। तब भी वो वाक़या हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार होकर कार्टर ने खुदकशी कर ली। एक इंटरव्यू के दौरान किसी सहाफ़ी ने कार्टर से पूछ ही लिया कि आपने तस्वीर तो बहुत ज़बरदस्त ली, लेकिन ये बताएं कि उस बच्ची का क्या हुआ। ये सवालिया निशान उसके लिए बहुत कुछ कह गया। कार्टर ने यह सवाल सुनकर मबहूत सा रह गया। फिर उसने संभल कर जवाब दिया, यह देखने के लिए वो रुक ही न सका क्योंकि इसे फ्लाइट पकड़नी थी। यह जवाब सुनकर सवाल पूछने वाले ने कहा कि उस दिन वहां 2 गिद्ध थे जिनमें एक के हाथ में कैमरा था। इस वाक़े ने कार्टर पर इतना गहरा असर डाला कि वो डिप्रेशन में चला गया और आखिरकार उसने खुदकशी कर ली। अगर कार्टर जिंदा होते तो वो भूख की शिकार उस बच्ची को यूनाइटेड नेशन के फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते जहां वो बच्ची पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हमारे फलस्तीन के बहन भाइयों के साथ भी कोई ऐसा ही हो रहा है। कश्मीर भी कुछ इन ही जैसे हालात से गुजर रहा है। इंडिया और समेत और बहुत से ममालिक भी बशमूल UNO ने भी खुद को तस्वीरों तक ही नुमाया रखा हुआ है। ह्यूमन राइट्स जैसी तंजीमें भी सिर्फ अपनी खबर को हमदर्दी के लपेटे में लिबादा पहने हुए खुद नुमाई तक महदूद है। और फिर कमोवेश 50 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक, हर एक का अपना अपना एजेंडा। मस्जिद अक्सा को एक मरतबा फिर किसी सलाहुद्दीन अयूबी की ही ज़रूरत है। अपना अपना मफाद, लेकिन मुर्दा ज़मीर के मुर्दा चेहरे।